اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمامی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن فریاد پیراں دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو۔ بیڑا اڑیا میرا وچ کپھراں دے، جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو۔ شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو۔ پیر جنہاں دے میراں باہو، او بننے لگ دے تر کے ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ فرما دے گا اور آپ کی روح کو ٹھنڈا فرما دے گا کہ کس طرح قبروں سے مردے اٹھ کر اس شخص کی مدد کے لیے آن پہنچے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور اس عظیم واقعے کی جانب۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب اسلامک ٹی وی 778 سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ احباب تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو احباب وقار چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف کہ بغداد شریف کے اندر ایک عورت رہتی تھی، نہایت ہی غریب اور نہایت ہی مسکین عورت تھی۔ اس کے پاس اتنا ساز و سامان نہ تھا۔ تھوڑے دن پہلے اس کا شوہر بھی وفات پا گیا اور وہ بیوہ بھی ہو گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے بیمار ہو گیا اور اس عورت نے دن رات اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کوئی ایسا ڈاکٹر نہ چھوڑا جس کے پاس وہ نہ گئی ہو۔ مشرق سے مغرب تک ہر جگہ اس نے اپنے بیٹے کو دکھایا، لیکن اللہ نے اسے شفا نہ دی۔ حتیٰ کہ جب وہ مایوس ہونے لگی تو کسی شخص نے اسے کہا کہ اے عورت، اے بی بی جی، آپ بغداد شریف میں اس عظیم بزرگ کے پاس کیوں نہیں جاتی جو لوگوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو احباب وقار بی بی نے جب یہ بات سنی تو ایک امید سی جاگ گئی۔ سفر شروع کر دیا، اپنے گھر سے نکلی۔ راستے میں ہزاروں مشکلات آئیں، لیکن مشکلات کو پار کرتے ہوئے کیونکہ محبت بیٹے سے تھی، ماں تھی نا، بیٹے کا دکھ دیکھا نہ گیا، بیٹے کا دکھ برداشت نہ ہوا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب راستے میں پہنچتی ہے تو اس کے بیٹے کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ رونے لگی، پریشان ہوئی کہ کیسے اس کو وہاں تک لے جاؤں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ بی بی جی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے بندہ خدا، میں اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں فلاں جگہ دم کروانے کے لیے جا رہی ہوں، پر یہ تو بے ہوش ہو چکا ہے، اب کیا کروں، کیسے لے کر جاؤں؟ تو اس شخص نے کہا بی بی جی، جیسے کیسے کر کے اپنے اس بیٹے کو اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے جائیے، کیونکہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو وہ عورت جیسے تیسے کر کے اپنے بیٹے کو بغداد شریف اس اللہ کے ولی کے آستانے پر لے کے پہنچتی ہے۔ ابھی آستانے پہ پہنچی تھی، ایک قدم اندر رکھا، ایک قدم باہر تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی، اس کے بیٹے کی روح نکل گئی۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس ولی کامل کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ اے بابا جی،
میں آپ کا نام سن کر بڑی دور سے آئی ہوں۔ اگر میرا راستے میں مر جاتا مجھے کوئی دکھ نہ تھا، میرا اسی بیماری میں گھر مر جاتا مجھے کوئی دکھ نہ تھا، پر میں آپ کے دروازے پہ بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میں زندہ لے کر تیری چوکھٹ پہ آئی تھی، مرا تیری چوکھٹ پہ ہے۔ مجھے بچہ زندہ چاہیے، کیونکہ عقیدہ تھا، یقین تھا، ایک پختہ ارادہ باندھ کے آئی تھی کہ کیسے نہ کیسے کر کے بات کر لوں۔ اس ولی کامل نے کہا کہ اماں جی، منہ سے نکلی بات، کمان سے نکلا تیر اور بندوق سے نکلی گولی کبھی واپس نہیں آتے، اور جسم سے نکلی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ اماں جی یہ تو مر گیا ہے، بی بی اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اب تو صبر کر، اللہ تجھے صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ عورت رونے لگی، اپنے سر کو پیٹنے لگی، اور اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر باہر جب لے کر آئی تو رو رہی ہے زاروں قطار کہ اے بیٹا، تیرے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، اب آپ کے سوا میرا کون سہارا بنے گا۔ بس اسی دکھ بھری داستان میں اپنی محبت بھری باتیں، اپنی شکایات کر رہی تھی کہ ایک ننھا سا چھوٹی سی عمر کا ایک بچہ دوڑتا ہوا بغداد کی گلیوں سے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اماں جی رو کیوں رہی ہو، اماں جی رو کیوں رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے بیٹا ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، تجھے کیا بتاؤں اپنا دکھ کہ میرا دکھ کیا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ اماں جی ذرا بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو اس بی بی نے اپنی زبان کھولی اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اتنے دور سے اس ولی کامل کے آستانے پہ دم کروانے آئی تھی اور امید لے کر آئی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ صحت عطا فرمائے گا، لیکن میں جب یہاں پہنچی ابھی ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا، میرا بیٹا مر گیا، اب یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیسے زندہ کروں؟ تو اب لوٹ کر واپس روتے ہوئے جا رہی ہوں، کیا کروں، ایک ہی بیٹا ہے، اس کا دکھ بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ تو اس معصوم بچے نے کہا اماں جی آپ روئیے نہیں، ذرا پلٹ کے دیکھیو تو صحیح کہ آپ کا بچہ مرا نہیں ہے بلکہ آپ کا بچہ تو زندہ ہے، دیکھیے وہ حرکت کر رہا ہے، دیکھیے وہ ہل رہا ہے۔ مائی نے جب یہ بات سنی تو آپ کی بات سن کر اس نے کہا بیٹا مرے ہوئے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ تو اس ننھے سے بچے نے کہا اماں جی ذرا پلٹ کے دیکھیے تو صحیح کہ آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اسی اثنا میں باتیں چل رہی تھی کہ عورت نے اپنے بچے کی طرف پلٹ کر دیکھا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو ایک بار دیکھ تو لوں۔ جب ماں نے لاش کی طرف دیکھا تو وہ لاش نہیں تھی بلکہ اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی تھی، وہ ہل رہا تھا، اس کے جسم میں جان آ چکی تھی، اس کے وجود سے سانسیں نکل رہی تھی۔ جب عورت نے اپنے بیٹے کو زندہ پایا تو اس بچے کے قدموں میں گر کر کہتی ہے اے بیٹا تو ہے کون؟ تو نے میرے بچے کو کیسے زندہ کر دیا؟ ابھی اسی بات پہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ شخص جو اندر بڑے بزرگ بیٹھے تھے باہر نکلے اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اتنی بات کی اور کہا کہ اس کو زندہ کس نے کیا تو عورت کہتی ہے بابا جی تو کہتا تھا کہ جسم سے نکلی روح واپس نہیں آتی، اب ذرا دیکھ میرا بیٹا تو مرا ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تو مرا ہی نہیں ہے، دیکھ تو صحیح میرا بیٹا مرا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس بزرگ نے کہا کہ یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ تو اس عورت نے اس بچے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے کیا ہے۔ وہ شخص اس بچے کے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑا کہ رک تو صحیح میں تجھے بتاتا ہوں اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کی تقدیروں کو ہاتھ کیسے ڈالا جاتا ہے۔ وہ بزرگ آدمی اس بچے کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ بچہ بغداد کی گلیوں سے ہوتا ہوا بغداد کے قبرستان میں پہنچا اور ندا لگائی کہ اے قبر کے مردو اٹھو اور میری مدد کرو اور مجھے بچا لو۔
اللہ رب العزت کی قسم، راوی لکھتا ہے کہ ابھی اس معصوم بچے نے اپنی زبان کھولی تھی کہ اے قبر کے مردوں اٹھو اور میری مدد کرو۔ قبریں پھٹ گئیں، قبر سے مردے باہر نکل آئے اور اس بزرگ ولی کے اور اس بچے کے سامنے دیوار بن گئے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ کامل ولی حیران ہو گیا، جس کا نام ابو الوفا ہے، جس کا نام ابو الوفا ہے۔ اور وہ معصوم بچہ پیران پیر حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ہے، دیوار بن گیا۔ ابو الوفا آپ کے قدموں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تجھے مارنے نہیں آیا تھا بلکہ سمجھانے آیا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے رازوں کو کھولا نہیں جاتا، اللہ کے رازوں کو کھولا نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بابا جی بس مجھ سے اس عورت کا دکھ دیکھا نہ گیا، اس عورت کا غم دیکھا نہ گیا، اس کے آنسو دیکھے نہ گئے، اس کا دکھ دیکھا نہ گیا۔ وہ جب رو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں دعا کر دوں اور اس کا بیٹا زندہ ہو جائے اس کو کتنی خوشی ہوگی، تو پس میں نے دعا کر دی، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو زندہ و جاوید فرما دیا۔ تو وہ ہستی جو بزرگ تھی وہ پیران پیر حضرت غوث الورا کے نانا جان تھے، اور جو معصوم بچہ تھا وہ سید عبد القادر جیلانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ولیوں سے محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔